السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب ألیم۔ قال تعالی إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم زكاتهم إلا ابتلاهم الله بالسنين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے دینی بھائیوں، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ خاص نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی اپنی شرطیں ہیں۔ جس آدمی کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کی رقم آ جاتی ہے، 62 تولہ 62 تولہ چاندی کی قیمت 24-25 ہزار روپیے جس کے پاس آ جائے اور پورے سال اس کے اوپر زیادتی ہوتی رہے، بالکل درمیان میں جیب خالی نہ ہو، تو اس کا جب سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا اجر و ثواب کی زیادتی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اس لیے لوگ عام طور پر زکوٰۃ رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کے احکام بھی اللہ نے دیے کہ اس نعمت کا استعمال کیسے ہو۔ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، زکوٰۃ مالدار کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل جلالہ عظم نوالہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی مقدار کو طے کیا، فرض کیا کہ اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے، بطور زکوٰۃ کے دیا جائے۔ تو جس آدمی کے پاس 24-25 ہزار روپیے ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ 10 روپیے میں چالانے، 100 روپیے میں 2.5 روپیہ، 1000 میں 25 روپیے، 1,00,000 میں 2,500 کی رقم وہ اللہ کے راستے میں دے۔ جو بندے کے استعمال کے لیے چھوڑ دیا گیا وہ بہت زیادہ ہے، اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کے لیے کہا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ زکوٰۃ حلال مال کی واجب ہوتی ہے، حرام مال کی نہیں۔ میرے پاس سود ہے، رشوت ہے، ناجائز میراث کی رقم ہے، لوگوں کا ہڑپ کیا ہوا روپیہ ہے، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ حلال مال ہے، حرام مال تو مالک کو پہنچاؤ،
حرام مال اللہ کے راستے میں پورا صدقہ دے دو۔ چاول میں تھوڑی سی کنکریاں ہوں تو صاف کر لیا جاتا ہے، اگر پورا ہی گوبر اور نجاست ہو تو اس کو پیوریفائی کیسے کیے جائے؟ حلال مال میں زکوٰۃ دینے سے جو گندے اثرات تھوڑے سے تھے صاف ہو جائیں گے، لیکن جو پورا ہی مال گندا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا حلال مال کو حرام کر دیتا ہے۔ یحبط منع الزکاۃ، زکوٰۃ ادا نہ کرنا حلال مال کو حرام کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ دینا حرام مال کو حلال نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ دینا حرام مال کو حلال نہیں کرے گا۔ حرام مال تو پورا ہی اس کے اپنے مالک تک پہنچاؤ یا پورا صدقہ کر دو، یہی دو حل ہے، یہی دو حل ہے۔ اے تاجرو، تم صدقہ دیا کرو، تجارت میں جھوٹ اور قسم تو آ ہی جاتے ہیں۔ جیسے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جب تک اس کا بہتا خون نہ نکل جائے وہ جانور حلال نہیں، ایسے ہی جب تک زکوٰۃ نہ نکل جائے تو وہ مال میرے لیے حلال نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا تقی مصارع السوء، بری موت سے بچاتا ہے، تطفئ غضب الرب، اللہ کی ناراضگی کو مٹاتا ہے، بجھاتا ہے، بارشیں وقت پر برسنے لگتی، مہنگائیاں ختم ہوتی ہیں، غربت کا علاج ہوتا ہے، مال کی گردش جاری رہتی ہے، ہمارے بخل کا علاج ہوتا ہے، ہمارا حرص دھلنے لگتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے، اللہ کی محبت ترقی کرتی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں دینے والے۔ زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ والے نے اس آیت کو پڑھا تو کہا، اے اللہ مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی رضا چاہیے۔ محبوب سے میں بدلہ نہیں چاہتا، محبوب سے میں ان کی رضا اور ان کی چاہت کو چاہتا ہوں۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ دینے والے کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ کھیت میں پھوڑا لے کر کھڑا ہے کہ جیسے بورنگ کا بٹن دبا کر کھڑا ہو، اب پانی آئے گا۔ ایک اللہ والے نے بادل میں آواز سنی، جاؤ فلانے کے بادل پر برسو، یہ وہ بادل کے پیچھے پیچھے جانے لگے تو دیکھا کہ ایک آدمی کھیت کے منڈیر پر پانی اپنے کھیت میں چھوڑنے کے لیے انتظار میں کھڑا ہے کہ بارش ہوگی اور نالیاں پانی سے بھر جائیں گی تو میں پانی آگے بڑھاؤں۔ بارش برسنے لگی، اس نے اپنے کھیت کی سینچائی کی۔ اے اللہ کے بندے، تیرا کیا خاص عمل ہے؟ میں نے تمہارا نام بادل میں سنا کہ تمہارے کھیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فلانے کے کھیت پر برسو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو غلہ آئے گا اس کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں، ایک حصہ ذاتی استعمال میں، اور ایک حصہ آئندہ سال بونے کے لیے۔ میں نے اللہ کے راستے میں اتنی مقدار کو خرچ کرنا طے کر دیا ہے، اس پر میرا اللہ میری مدد کرتا ہے۔
زکات دینے والے کے مال کی حفاظت، یقینی ذریعہ، یقینی ذریعہ۔ نیت بگڑ گئی، فیصلہ بدل گیا، نیت بگڑ گئی، فیصلہ بدل گیا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ والد کی عادت تھی وہ درخت کے نیچے جو پھل گر جاتے اللہ کے راستے، جو درخت پر رہ جاتے اس سے کاروبار۔ لیکن بچوں نے سوچا، قرآن میں ہے، ہمارے والد بڑے نادان تھے، اتنا مال صدقہ دے دیتے تھے، ہم درخت کے اوپر کا بھی کھائیں گے، جو زمین پر گر جائے وہ بھی کھائیں گے، فقیروں کو نہیں دیں گے، اور ایک دن پہلے جا کر کٹائی کر لیں گے تاکہ فقیر کٹائی کے دن نہ آئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ اللہ نے سارے باغ کو چٹی اور میدان بنا دیا، جلا دیا گیا، وبائی بیماری آ گئی۔ زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں صدقہ نہ دینے کا نتیجہ۔ اے اللہ کے نبی، جب یہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کریں تو صلی علیہ، آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، صلی علیہ، آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ نیت صحیح ہو، تفقد بھی صحیح کیا گیا ہو، نیت صحیح ہو اور کہاں مجھے دینا ہے اس پر صحیح تفقد، صحیح تحری، صحیح تلاش، اطمینان کی جگہ کو دیکھ لیا گیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر وہ غلط جگہ بھی ہے اللہ ہماری گرفت نہیں کرتا، ہم نے اپنے بس کی کوشش کر دی ہے۔ حدیث پاک میں واقعہ ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ رات میں مال لے کر نکلا کہ مجھے صدقہ دینا ہے، رات میں دینا ہے تاکہ سوائے میرے اللہ کے کوئی اور نہ جانے۔ اس نے جا کر ایک آدمی کو صدقہ دے دیا۔ صبح میں شور مچا، ارے بھائی کسی نے چور کو صدقہ دے دیا رات میں۔ دوسرے دن لے جا کر اندھیرے میں کسی کو صدقہ دے دیا۔ دوسرے دن لوگوں کو پتہ چل گیا کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا۔ پھر وہ تیسرے دن گیا تو شور مچا، پتہ چلا کہ کسی نے بدکار عورت کو صدقہ دے دیا۔ یہ پریشان ہونے لگا، مولا میں تو اس قابل نہ تھا، میرا مال جہاں لگ گیا، آپ قبول کر لیجئے، میں تو محض آپ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں۔ خواب میں اللہ کی طرف سے کہنے والے نے کہا، ہم نے تمہارے صدقے سے تمہاری الٹی کو بھی سیدھا کر دیا۔ وہ جو چور تھا نا اس نے چوری سے توبہ کر دی۔ ارے دیکھو کیسے لوگ ہیں خرچ کرنے والے، اور اللہ بغیر چوری کے دے رہا ہے، میں چوری کیوں کروں؟ مالدار بخیل نے سوچا اللہ تعالیٰ کے ایسے جیالے اور دلارے ہیں ان کے راستے میں خرچ کرنے والے، میں بخیل بنا کیوں رہوں؟ اور اس بدکار عورت نے سوچا کہ مجھے غلط پیشہ نہیں کرنا ہے، جب اللہ مجھے حلال راستے سے باعزت طریقے سے دے رہے، صدقہ کرنے میں نیت بناؤ اور صحیح تفقد کرو، صحیح تفقد کرو، اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ شخص مستحق ہے، یا جو اس کو جانتے ہیں ان کے ذریعے سے تعاون کرو۔ اندھا دھند ہر دروازے پر آنے کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ ہماری عورتیں زکوٰۃ کے مسائل سے ناواقف ہیں۔ عورتوں پر عام طور پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تھوڑا سونا تھوڑی چاندی، اور وہ 24,000 تک رقم پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اے اسماء، اگر اس کنگن کی زکوٰۃ نہ دی گئی تو یہ جہنم کی آگ کے کنگن ہے۔ عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ شوہروں کو چاہیے کہ سال بھر جیب خرچ کے لیے عورتوں کو 100، 200، 400
ان کے جیب خرچ کے لیے دیا کریں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس رقم سے جمع کر کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر شوہر آپ کی مدد نہیں کرتے ہیں تو تھوڑا سا سونا بیچ کے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ شوہروں کو مدد کرنا چاہیے۔ بندے خدا، جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے عورت کا زیور بیچ کے اپنا کام نکالتے ہو، تو اس کی زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں کیوں مدد نہیں کرتے؟ زمین کے کاروباری زکوٰۃ کے مسائل کے سلسلے میں بڑا تساہل کرتے ہیں۔ میں نے لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی خرید کر رکھی، کاروبار کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھا رہا ہوں، مجھے زکوٰۃ ادا کرنے میں سال بھر کے بعد مجھے اس کے پورے ویلیو پر، مارکیٹ ویلیو پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تیسری غلط فہمی، لوگ سمجھتے ہیں مال کے ہر حصے پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ میں ہر سال زکوٰۃ 21 رمضان کو دیتا ہوں۔ گزشتہ سال 21 رمضان میں بھی میرے پاس 24-25 ہزار تھے، اور اس سال بھی 21 رمضان میں 24-25 ہزار ہیں۔ 21 رمضان سے پہلے 20 تاریخ کو 1-2 کروڑ آ گئے، 10-15 لاکھ آ گئے، تو مجھے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ میں یہ نہ سوچوں کہ یہ تو آئے ہوئے صرف ایک دن ہوا ہے، سال نہیں گزرا۔ نہیں، مال کے ایک ایک حصے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سال اس پر گزرنا ضروری ہے کہ سال بھر مال رہے، اور سال کے شروع اور آخر میں نصاب رہے، 24-25 ہزار کی رقم رہے، بس اتنا ضروری ہے۔ کرایہ میرے پاس باقی ہے تو زکوٰۃ، خرچ میں نے کر لیا اس کی زکوٰۃ، جو مارکیٹ سے مجھے پیمنٹس آنا ہے اس کی زکوٰۃ مجھے ادا کرنا ہے، اور جو پیمنٹس میں کرنا ہوں میں اس کو مائنس کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کروں۔ جس قرض کے ملنے کی امید نہیں ہے، کیا اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے؟ زمین ابھی بیچا نہیں ہوں، اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گا؟ یہ دونوں جب پیسہ ہاتھ میں آ جائے 2 سال 3 سال کے بعد، تب وہ پچھلے سال کی زکوٰۃ ادا کرے، تب وہ پچھلے سال کی زکوٰۃ ادا کرے، ورنہ یہ مال اس انسان کے لیے مصیبت بن جائے۔ فَتَقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، جس سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی اسے گرم کر کے اس کی پیشانی، پہلو اور کمر پر چوٹایا جائے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تو مال ہے جس کو تم نے جمع کیا۔ کیوں پیشانی، پہلو اور کمر پر کیوں؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ جب فقیر اس کے دروازے پر آتا تو یہ پہلے پیشانی پر بند بتاتا کیوں آئے ہو، پھر اس کے بعد پہلو بتاتا، پھر پیٹھ دکھا کے چلا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے 3 اعضاء کو، اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے چوٹایا جائے گا، جن 3 اعضاء کے ذریعے سے محتاج کے سامنے ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہر مدرسے والا مستحق نہیں ہوتا، پہلے اعتماد کرو، علماء کا تصدیق نامہ دیکھو، از خود جا کر حالات دریافت کرو۔ یہ بھی غلط ہے کہ ہر آنے والے کو دیا جائے، یہ بھی غلط ہے کہ ہر آنے والے کو بدگمانی کی نگاہوں سے دیکھا جائے کہ سب چور ہوتے ہیں، غلط طریقہ۔ چند لوگوں کی دھاندلیوں کی وجہ سے سب کو آپ نے چور کیسے سمجھ لی؟ اس میں مخلصین ہیں، اس میں بڑی خدمت کرنے والے ہیں۔ 4 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی، 3 مہینوں سے قرض کا بوجھ مدرسے پر بڑھ رہا، بنجر علاقوں میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، ہر آنے والے کو دینا دریافت کیے بغیر غلط ہے۔
ہر آنے والے کے بارے میں شک کرنا اور اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا یہ بھی غلط ہے۔ مالدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مدارس کے حالات دریافت کرے، پھر اس کے بعد اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ مسجد میں نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی۔ میرے گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہے، میں اس کو زکوٰۃ بطور تنخواہ یا بونس کے دے دوں، نہیں ہو سکتی۔ اجرت میں نہیں اور مسجد میں نہیں، اجرت میں نہیں اور مسجد میں نہیں، اجرت میں نہیں اور تنخواہ میں نہیں۔ لوگ جن خانوں میں ہیں ان کی مدد کی جائے۔ بہت سے غیرت مند ہیں، لا یسألون الناس الحافا، ایسے لوگوں کا تعاون کیے جائے۔ تعاون کرتے ہوئے تصویریں نہ لو، غریبوں کے درمیان راشن کٹس، رمضان کٹس تقسیم کی جائے۔ غریبوں کو اتنے ہزار کی زکوٰۃ دی گئی، غریب ایک صاحب پہنچے، بیٹا یہ تمہارے گھر والوں کو چیک دے دو۔ اس نے کہا کہ انکل ہمیں یہ زکوٰۃ نہ دیجیے، آپ ایک بار دے کر جاتے ہیں اور مہینہ بھر بچے ہمیں تانا دیتے ہیں، بھکاری بھکاری بھکاری، کیونکہ اخبار میں دوسرے دن تصویر آ گئی تھی، ہم آپ سے زکوٰۃ لے رہے تھے، اخبار میں تصویر آ گئی، واٹس ایپ پہ تصویر آ گئی، میرے محلے کے میرے لنگوٹیا یار دوستوں نے دیکھا تو مجھے بھکاری ہونے کا تانا سال بھر دے دیا۔ یہ طریقہ نہیں ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے، ان کی غیرت کا خون نہ کرو اور ان کو غربت کا تانا نہ دو، چھپا کر دو، اپنے آپ کی ضرورت سمجھ کر دو، بھائی لے لو، قبول کر دو۔ تمہارا قبول کرنا میرے اوپر احسان ہے، تمہارا قبول کر لینا مجھ پر احسان ہے، اس لیے کہ میں نے تمہاری فانی ضرورت کو پورا کیا اور تم نے میری باقی آخرت کی ضرورت کو پورا کیا۔ میں نے تمہاری دنیا کی ضرورت کو پورا کیا اور تم نے زکوٰۃ لے کر میری آخرت کی ضرورت کو پورا کیا۔ تمہارا احسان مجھ پر زیادہ ہے، میرا احسان تم پر اتنا بڑا نہیں ہے، میرا احسان تم پر اتنا بڑا نہیں ہے۔ رشتہ داروں کا حق، بستی والوں کا حق، دیہات میں رہنے والے ان خاندان والوں کا حق، علاقے کے مدرسوں کا حق اور علاقے کے ملی اور رفاہی تنظیموں کا حق فکر کرنا چاہیے۔ میرا مال بہتر سے بہتر مستحق تک پہنچ جائے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ان میں سے نہ بنو جنہوں نے کروڑوں کی زکوٰۃ دی اور کوڑیاں برابر بھی انہیں ثواب نہ ملا، کروڑوں کی زکوٰۃ دی اور کوڑیوں کے برابر بھی انہیں ثواب نہ ملا۔ زکوٰۃ دینے والے اندھے فقیر کو دے دیتے، انجانے آدمی کے ذریعے سے پہنچا دیتے، پتہ نہ چلے کہ کس نے صدقہ دیا۔ چھپانا چاہتے تھے وہ، سوائے میرے اور اللہ کے کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اپنی آخرت کا کچھ سامان بھی تو کیجیے۔ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے نفل صدقہ دینا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے نفل صدقہ دینا، نفل صدقے کی فکر۔ میری آخرت کی پونجی، میری آخرت کی آبادی، اس کے بغیر کیسے ہوگی؟ تو زکوٰۃ کے مسائل کو علماء سے پوچھیں، کتنے پر زکوٰۃ واجب ہے، کب واجب ہے اور کون زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ لوگ یہ چاہتے ہیں ایک جیب سے دوسری جیب میں زکوٰۃ چلی جائے، اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے، اپنی بیٹیوں کو زکوٰۃ، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن کوشش کرو کہ وہاں ہدیہ دو، اور زکوٰۃ اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ اللہ کے راستے۔ سیدوں کی خدمت ہدیے سے کرو، سیدوں کی خدمت ہدیے سے کرو،
سیدوں کی خدمت نفل صدقے سے کرو، انہیں زکوٰۃ لینے پر مجبور نہ بناؤ، انہیں زکوٰۃ لینے پر مجبور نہ بناؤ۔ للسائل والمحروم، للسائل والمحروم۔ کاروبار میں جو پیسہ روٹیشن میں ہے اور جو سامان ملگی میں رکھا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ علماء سے مسائل کو پوچھا جائے، علماء سے مسائل کو پوچھا جائے۔ انکم ٹیکس کا ڈر ہے، آدمی سی اے سے پہلے ہی پوچھ لیتا ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ کے مسائل نہیں پوچھتا ہے۔ انکم ٹیکس ادا نہ کروں نہ جانے حکومت کا کہاں چھاپا پڑ جائے، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کروں کہیں اللہ کی ناراضگی مجھ پر برس نہ جائے، کسی یتیم کا مال، کسی بیوہ کا مال میرے حلق کے نیچے نہ اترے، اس کا غم نہیں ہے۔ اس لیے آدمی جتنا سی اے سے پوچھتا ہے اتنا علماء سے نہیں پوچھتا ہے۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام لقمے سے مولا ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب